پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا معمول نہیں ہے کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو کسی بھی لقب سے یاد کریں۔ ہم براہ راست سرکار گوھر شاہی کہتے ہیں۔ اکا دکا واقعات ہیں جب کبھی رب کہہ دیا، اکا دکا واقعات ہیں جب کبھی مولا کہہ دیا، لیکن یہ ہمارا معمول نہیں ہے۔ لیکن معمول نہ ہونے کے باوجود اگر ہم سرکار گوھر شاہی کو رب کہیں تو جائز ہے، مولا کہیں تو بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اگر ہم اپنے دل میں سرکار گوھر شاہی کو رب مانیں، زبان سے نہ کہیں، تو پھر تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پبلکلی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی ہمارے رب ہیں، تو اب جو سنے گا ہماری بات، ہمیں اس کو جواب تو دینا پڑے گا۔ سننے والے کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے اس بات کے بارے میں جو ہم نے کہی ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ جس طریقے سے لفظ رب قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ مولا بھی استعمال کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا اور علی کو بھی مولا کہا۔ دراصل پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، اور جو عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو خود ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ اللہ بھی استعمال کرتا ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ میں دیکھتا ہوں، تو جب اللہ کسی کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ بھی یہی کہے گا، میں دیکھتا ہوں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اللہ دیکھتا ہے، انسان نے کیوں کہا کہ میں دیکھتا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ اب ایک چیز رہ جاتی ہے مذہبی طور پر کہ کیا رب کا معنی خدا ہے؟ چونکہ اعتراض اسی بات پر ہو سکتا ہے نا کہ بھئی رب کا معنی تو خدا ہے، تو پھر آپ اپنے مرشد کو خدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن رب کا معنی خدا نہیں ہے، رب کا معنی ہے سرپرست۔ ذرا ہم بولتے ہیں گھر کا بڑا، اچھی اردو میں کہیں گے تو کہیں گے گھر کا سرپرست، اور عربی زبان میں سرپرست کو رب کہتے ہیں۔ تو جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے، گھر کو کہتے ہیں عربی زبان میں 2-3 لفظ ہیں۔ ایک تو ہے بیت، جس طرح بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے گھر کے لیے، وہ ہے دار، دار کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے۔ تو جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، گارڈین آف دا ہاؤس، اس کو عربی زبان میں رب الدار بھی کہتے ہیں، گھر کا رب۔ اگر ایز اے ہول لیا جائے، پوری انسانیت، تمام مخلوقات کو لیا جائے، تو ان تمام مخلوقوں کا مجموعی طور پر ایک رب ہے، سرپرست، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو جیسے ہر ملک کا ایک صدر یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ گارڈین ہوتا ہے، ہر شہر کا ایک میئر ہوتا ہے، اسی طرح ہر گھر کا ایک سرپرست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی حلقوں میں ایک گروہ ہوتا ہے، اس کا مرشد ہوتا ہے، اور اس کے تمام مریدین اس کا جو سرپرست مرشد ہے، اس حساب سے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ رب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مرشد کو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کا معنی ہے سرپرست۔ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ 1.5 نہیں ہے، 1.25 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک معبود ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے جسموں کے سرپرست ہیں، ہمارے نفوس کے سرپرست ہیں، ہمارے قلوب کے، ارواح کے سرپرست ہیں، اور سرکار گوھر شاہی ہماری روحوں کو غذا فراہم کر رہے ہیں، ہمارے قلوب کو نور کی غذا فراہم کر رہے ہیں۔ تو ان معنی میں صرف ہم نے نہیں، ہر صوفی نے اپنے شیخ کو رب کہا ہے، ہر صوفی نے۔
اب جیسے کہ مولانا روم ہیں، مولانا روم یہ کہتے ہیں چوں تو ذاتے پیر را کردی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول۔ اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا بن گیا، فہذا علی مولا ہوں، تو علی بھی اس کا مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ کہا بیعت رضوان کے موقع پر کہ جب صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تو حضور کے ہاتھ کے اوپر تبصرہ اللہ نے کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے مومنو، جس ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اضافی عبادات کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی خون بہا میں کیا دیتا ہوں کہ میں اسی کا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس کا ہو جاتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر اس کا بولنا رب کا بولنا ہے، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں تو پورے قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی بات کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی بات تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے کا مطالعہ کم ہے۔ جب اس کا مطالعہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا تو اس کو یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ کافروں والی بات ہم کوئی کرتے تو نہیں ہیں، نہ ظاہر کو جھٹلاتے نہ باطن کو جھٹلاتے، نہ اللہ کے حق کو جھٹلاتے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جھٹلاتے، نہ اولیاء کے فرمان کو جھٹلاتے نہ فقراء اور درویش کے فرمان کو جھٹلاتے۔ یہ جو روحانی تعلیم ہے it is deeply rooted and it is aligned with the teachings of the Quran، یہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ قرآن مجید کا صحیح معنی بتانے والا دنیا میں کم آیا ہے۔ جن لوگوں کی تفاسیر لوگ روزانہ پڑھتے ہیں وہ تفاسیر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن کے ظاہری معنی بیان کیے ہیں، اس کے پوشیدہ معنی جو صحابہ اکرام کو نبی لاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے منتقل ہوئے تھے، جس کو قرآن کی تعویل کہا جاتا ہے، وہ معنی انہیں نہیں آتے۔ لہٰذا جب کوئی قرآن مجید کے باطنی معنی بیان کرتا ہے تو جن کے دلوں میں فساد ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں نور ہے وہ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم یا کوئی اور مرید اپنے مرشد کو اگر رب کہتا ہے تو ان معنی میں کہتا ہے کہ وہ ان کا سرپرست ہے، ان کی روحوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں مومنوں کا مولا ہوں، لیکن پھر حضور نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا اور علی کو بھی مولا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے نا کہ مولا کا مطلب اللہ نہیں ہے، مولا کا مطلب وہی ہے جو رب کا مطلب ہے، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور زیادہ تحقیق کریں اس لفظ کی مولا کی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولا کا اصل معنی ہے اللہ سے ملانے والا۔ اچھا، یہی لفظ مولا آپ روزانہ مسجد میں امام صاحب کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہر مولوی کو کہتے ہیں مولانا۔ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ میرے مولا۔ جن لوگوں کو یعنی واقفیت نہیں ہے دین سے، ظاہر ہے ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا، لیکن قاعدہ یہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز سنتے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ سوال کریں، پوچھیں۔ آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ جی آپ نے سارا علم حاصل کر لیا اور یہ جو نئی بات الرا ٹی وی پر بیٹھ کے ایک شخص کہہ رہا ہے یہ قرآن و حدیث میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیسے سوچا آپ نے؟ کیا آپ نے سارا علم پڑھ لیا ہے
جو سنتے ہی فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ کفر ہے وہ کفر ہے، یا تو بتائیے سارا علم آپ نے حاصل کر لیا ہے؟ اور میرے بھائی پورا قرآن مجید بھی پڑھ لو، اس کے باوجود بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو اس علم کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ بہت سے مولوی کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء سے پوچھنے کے لیے کہا ہے، اہل قرآن سے پوچھو۔ اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو علم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو، تو جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ علم ان سے پوچھو، اگر وہ علم قرآن میں ہوتا تو وہیں بتا دیتا نا، تو اہل قرآن کے پاس کدھر سے آئے گا وہ علم؟ قرآن سے ہٹ کے تو اہل قرآن کے پاس نہیں آئے گا نا۔ تو کچھ علم ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ بائبل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے، بلکہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کو اپنے خزانہ خاص سے کسی فقیر درویش کو وہ علم عطا کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علم لدنی۔ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہے میری طرف سے علم۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے علم دے دے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا معمول نہیں ہے کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو کسی بھی لقب سے یاد کریں، یہ ہمارا معمول نہیں ہے۔ ہم براہ راست سرکار گوھر شاہی کہتے ہیں۔ اکا دکا واقعات ہیں جب کبھی رب کہہ دیا، اکا دکا واقعات ہیں جب کبھی مولا کہہ دیا، لیکن یہ ہمارا معمول نہیں ہے۔ لیکن معمول نہ ہونے کے باوجود اگر ہم سرکار گوھر شاہی کو رب کہیں تو جائز ہے، مولا کہیں تو بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کی ذات سے محبت و عشق کا تعلق جوڑنے کے لیے وہ اپنی نوری نظروں سے ہماری روحوں کی پرورش فرما رہے ہیں، اور روحوں کی پرورش فرمانے والا رب ہوتا ہے، روحوں کی پرورش کرنے والا مولا ہوتا ہے۔